انسان 14 ارب سال پر محیط کائناتی کیلنڈر پر سب سے آخری لمحات میں ظاہر ہونے والی مخلوق ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق موجودہ انسان کے آثار 3 لاکھ سال پہلے تک ملتے ہیں، جبکہ انسان سے ملتے جلتی مخلوقات کے آثار کئی ملین سال تک پیچھے کی طرف ملتے چلے جاتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے تصورات اور قدیم انسانی فوسلز کی یہی وہ دریافتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تخلیق انسانی کے مذہبی تصورات، خاص طور پر ابراہیمی مذاہب کے تصور آدم کی کوئی اساس باقی نہیں بچی، اور یہ مذہبی کتابوں کی بیان کردہ ایک داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے کہیں آگے بڑھ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نظریہ ارتقاء نے خدا کے تصور ہی کو ختم کر دیا ہے، مگر کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ انسان کی کہانی میں انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے آج ہم اس سوال کا بھی جائزہ لیں گے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے کئی مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید اس بات کو بار بار کیوں دہراتا ہے۔ اس کی وجہ منکرین کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ یہی وہ اعتراض ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ بھی انسانوں کو مٹی ہی سے پیدا کیا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ قرآن مجید اپنے اس دعوے پر لوگوں کا تعجب دور کرنے کے لیے انہیں سمجھاتا ہے کہ تم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر نئے انسانوں کو تو ہر روز پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ انسان رحم مادر میں اپنے ابتدائی مراحل میں ایک قطرہ آب اور پھر خون کے لوتھڑے
اور گوشت کی ایک ایسی بوٹی کی شکل میں ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ چیزیں انسان بن سکتی ہیں، مگر تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہو جاتا ہے کہ یہ قطرہ آب، یہ خون کا لوتھڑا اور یہ گوشت کی بوٹی ایک مکمل جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید اس چیز کو بیان کر کے سمجھاتا ہے کہ جو ہستی روزانہ رحم مادر سے لاکھوں انسان پیدا کر دیتی ہے، وہ مٹی میں دفن انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر کیوں نہیں کھڑا کر سکتی جنہیں پہلی دفعہ بھی اس نے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا۔ قیامت اسی دن کا نام ہے جب مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی مناسبت سے اسے روز قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یوں تو کئی مقامات پر انسان کے مٹی سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، مگر ایک مقام پر واضح کر دیا گیا ہے کہ مٹی سے تو انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، اس کے بعد کئی مراحل سے گزر کر موجودہ انسان وجود میں آیا۔ وہی اللہ ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ عام مذہبی تصورات کے برعکس قرآن کا تصور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دی۔ قرآن مجید کے مطابق موجودہ انسان کو 3 مراحل سے گزار کر وجود میں لایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسانوں کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں انہی انسانوں میں جنسی تعلق کی صلاحیت پیدا کی گئی، اور پھر اسی کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب بہت لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کثیر تعداد میں پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی یہ کثرت ہی ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کر لیتا ہے جہاں ماحول ان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اس ابتدائی انسان کو جنسی اختلاط کے عمل سے گزار کر جسمانی طور پر بتدریج بہتر بنایا گیا، یہاں تک کہ موجودہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو جس پروردگار نے یہ پیدا کیا ہے وہ حفاظت کے لیے بے دست اہتمام کر سکتا ہے۔ آخر جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے شکاری جانور ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی پیدائش رک گئی ہے؟ وہ شکار بھی ہوتے ہیں اور جیتے بھی رہتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر رونق بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کی زیبائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد نفخ روح کا عمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس حیوانی وجود میں انسانی شعور پیدا ہوا اور سوچنے سمجھنے کی عقلی صلاحیت نے جنم لیا۔ یہی عقل انسان کا وہ اصل شرف ہے جس کی بنا پر انسان باقی جانداروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تصفیے اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی۔ اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا۔ آدم و حوا کے لیے تو یہ خصوصی اہتمام کیا گیا کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ آگے اپنی زندگی کی ابتدا کر سکیں، لیکن جب تک ان کی پشت پر جو حیوانی عمل تھا وہ رہا، اس کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ پیدا بھی ہوتے رہے، دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتے رہے ہوں گے، کچھ بچ بھی جاتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے بیان کی 2 بڑی اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پچھلے آسمانی صحیفوں کی اس بات کی تصویب کر دیتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا۔ دوسری یہ کہ پچھلے الہامی صحیفوں کی بات میں جو انسانی اضافے ہوئے تھے ان کو ہٹا کر وہ ایک ایسی بات سامنے لاتا ہے جو جدید سائنسی دریافتوں کی ایک مختلف لیکن ایسی توجہ کرتی ہے
جو ہر اعتبار سے معقول اور قابل قبول ہے۔ اس تاریخ میں بنیادی کردار چرچ کی اس رویے کا رہا جس میں انہوں نے انسانی آزادی اور جدید علمی تحقیقات کا راستہ روکا۔ اسی طرح یورپ کے بعض اہل علم نے بعض ایسے مذہبی بیانیے بھی پیش کیے جو جدید انسان کے لیے پہلے مذہب اور آخر کار خدا کے انکار کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر زمین کا کائنات کا مرکز ہونا، یا پھر یہ نقطہ نظر کہ زمین کی تخلیق 6000 برس پہلے ہوئی، یا بائبل میں مخلوقات کی پیدائش کے 6 دنوں کا اختتام شام پر اور آغاز صبح سے بیان ہونا۔ وقت نے ثابت کر دیا یہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ نئی دنیا ہفتے کے صبح و شام والے 6 دنوں میں بنی ہے، اور نہ یہ زمین اور دیگر مخلوقات 6000 سال پہلے ہی وجود میں آئیں۔ مگر یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جب مذہب اور خدا کے نام پر کی گئیں تو جدید انسان کو انکار خدا تک لے گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف منسوب کیا جانے والا ایک بھی غلط بیان خدا کی ہستی کو مشتبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا غلطی نہیں کر سکتا، اور جو غلطی کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تاہم جن تصورات کی بنا پر انکار خدا کا ذہن پیدا ہوا وہ خدا کی اپنی بات نہیں بلکہ مذہب میں کیے گئے انسانی اضافے، انسانی فہم یا ترجمے کی غلطیاں تھیں۔ جبکہ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی تبدیلیوں سے محفوظ وہ کتاب الہی ہے جو پچھلے آسمانی صحیفوں پر نگہبان ہے۔ قرآن کریم کا کوئی بیان بھی کسی مسلمہ علمی حقیقت سے نہیں ٹکراتا۔ یہی قرآن مجید دنیا میں خدا کے نام پر موجود واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل اور الفاظ میں موجود ہے، اور اسی بنا پر خدا کی بات جاننے کا واحد مستند ذریعہ ہے۔ یہاں اس حقیقت کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کسی لیبارٹری میں کوئی تجربہ یا کوئی حسی مشاہدہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو خدا کے وجود کی تردید کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ انکار خدا کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔ سائنس نے صرف اسباب و علل اور قوانین فطرت کی وہ دنیا دریافت کی ہے جو مادی دنیا میں کار فرما ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ان اندھے بہرے قوانین اور بے شعور اسباب و علل کو کس نے مرتب کیا، کس نے ان کو اس کائنات میں بامعنی نتائج نکالنے اور بامقصد تخلیقات کو جنم دینے کے لیے استعمال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب خدا کے نہ ہونے کے ناقابل تردید دلائل پیش کر دیے جائیں۔ موجودہ انسانی علم کسی معقول آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو کارل ساگان نے اپنی ذات کے حوالے سے اس طرح بیان کیا تھا: I am not an atheist. An atheist is someone who has compelling evidence that there is no Judeo-Christian Islamic God. یعنی میں ملحد نہیں ہوں۔ ملحد تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ابراہیمی مذاہب کے خدا کے نہ ہونے کے قطعی ثبوت پائے جائیں۔ دنیا کی نصف سے زائد آبادی ابراہیمی مذاہب کی پیروکار ہے اور بنیادی دینی تصورات یعنی توحید، رسالت اور آخرت میں بڑی حد تک متفق ہے۔ کارل ساگان نے ابراہیمی مذاہب کے خدا کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان میں خدا ایک شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے جس کا کائنات سے جدا اپنا وجود ہے، جبکہ خدا کا ایک دوسرا تصور جو مشرکانہ مذاہب میں عام ہے، اس میں خدا کائنات سے جدا الگ شخصیت نہیں بلکہ کائنات میں جاری و ساری اور ہر شے میں موجود ہے۔ کارل ساگان کے پاس انکار خدا کے مسلمہ علمی دلائل نہ تھے، اس لیے وہ ملحد نہیں بنے، مگر وہ خدا کو مانتے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کے خیال میں خدا کے ہونے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔
لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر قرآن مجید کا استدلال ان تک پہنچ جاتا تو ان جیسا خالص سائنسی ذہن رکھنے والا شخص اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی ضرور کرتا۔ سائنس کو انکار خدا کی وجہ سمجھنا ایک غلطی تھی۔ اس غلطی کا آغاز اس وقت ہوا جب دور جدید کے آغاز پر مغرب میں مذہب کے خلاف رد عمل پیدا ہوا۔ مذہب کو اصولی طور پر رد کر دینے کی راہ میں حیات و کائنات کے حوالے سے دو بنیادی رکاوٹیں حائل تھیں۔ پہلی یہ کہ زندگی کی جو گوناگوں انواع ہمیں کرۂ ارض پر نظر آتی ہیں، خدا کی ہستی ان کی واحد توجیہ تھی۔ یہی خدا منظم قوانین سے آراستہ اس کائنات کے وجود کی بھی تنہا توجیہ ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں گاڈ آف دا گیپس کا تصور ابھرنا شروع ہوا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ خدا کو ماننے کی علمی اساس بس وہیں تک ہے جہاں سائنس کسی مظہر کی توجیہ نہ کر سکے۔ جیسے جیسے سائنس مظاہر کائنات کی توجیہ کرتی جائے گی، خدا کی ضرورت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے نظریہ ارتقاء نے حیات و کائنات میں سے حیات کی توجیہ کا مسئلہ بظاہر حل کر دیا، اسی طرح آج کل اس بات کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ عدم سے کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی خودکار سائنسی توجیہ بیان کر دی جائے تاکہ خدا کو ماننے کی اس دوسری بنیاد سے بھی جان چھوٹے۔ اس پورے طرز فکر میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ جب سائنس یہ بتاتی ہے کہ فلاں کام کیسے اور کن قوانین کے تحت ہو رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب خدا کو ماننا ضروری نہیں رہا۔ حالانکہ سائنسی علم سے خدا کی نفی نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کار ہمارے علم میں آ جاتا ہے۔ سائنس کا دائرہ کار صرف یہ بتانا ہے کہ کائنات میں کوئی مظہر کس طرح وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ خدا کا تصور سائنسی بنیادوں پر صرف اسی وقت ختم کیا جا سکتا ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ مادہ اپنے اندر یہ قدرت اور علم رکھتا ہے کہ وہ کسی خارجی مداخلت کے بغیر خود وجود میں آ سکے، کائنات میں کار فرما حیرت انگیز قوانین کو بنا سکے، مادے سے حیات اور حیات سے انسان جیسی غیر معمولی ہستی کو جنم دے سکے۔ موجودہ سائنس ایسی کوئی بات نہیں بتاتی۔ اس پر تفصیلی گفتگو انسان کی کہانی کے دوسرے سیزن میں کی جائے گی۔ ہمارا خدا گاڈ آف گیپس نہیں، گاڈ آف غیب ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے مگر خود غیب میں رہتا ہے۔ خدا مادی مشاہدات سے بلند ہے، اسے تو غیب میں رہتے ہوئے عقلی دلائل کی بنیاد ہی پر ماننا ہوگا۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پہلا مطالبہ ہے۔ دور جدید میں انکار خدا ایک عقیدہ بن گیا ہے اور ارتقاء کو اس عقیدے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے واضح کیا کہ ارتقاء یا کوئی اور نظریہ کسی مظہر کی قابل فہم سائنسی توجیہ کر بھی دے تب بھی اس سے انکار خدا لازم نہیں آ جاتا۔ یہ سائنس اور سائنسی نظریات کا دائرہ کار ہی نہیں کہ وہ خدا کا انکار کر سکیں۔ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بیان کیے جانے والے نتائج فکر اگر درست ہوں تب بھی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کا نہ ہونا ثابت کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی طرح عام مخلوقات کو زمین پر پھیلایا ہو جیسے نظریہ ارتقاء میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نہ اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تردید، یہ اس کا موضوع ہی نہیں، اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ تاہم ایک چیز ایسی ہے جس میں قرآن مجید کے بیانات اور جدید سائنس کی تحقیقات میں بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ دوسری طرف نظریہ ارتقاء کے حاملین کا خیال ہے کہ انسان اور چمپینزی کسی ایک ہی جانور کی ارتقائی شکلیں ہیں، یعنی دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ یوں نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان کسی بندرنما جانور کی ارتقاء شدہ ایک شکل ہے جو لاکھوں برس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر بدل تو ہوا، نوع انسان کی شکل میں ڈھل گیا۔
یہ کوئی آنکھوں دیکھی حقیقت نہیں بلکہ بعض مشاہدات کی بنیاد پر نکالا گیا ایک نتیجہ ہے۔ ان مشاہدات کی ایک مثال انسان سے ملتے جلتے بہت سے فوسلز اور ڈھانچے ہیں جن کا زمانہ موجودہ انسان کے ظہور سے قبل کا ہے اور جن کے متعلق خیال ہے کہ وہی چمپینزیز وغیرہ کی بھی ابتدائی شکلیں تھیں۔ اس پورے معاملے میں دو چیزیں ہیں جنہیں الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایک فوسلز کا ریکارڈ جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، دوسرا ایک نتیجہ یعنی انسان جانوروں سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ ہے جو انسانی فہم ہے، اور چونکہ انسانی فہم ہے اس لیے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ ارتقاء ہی کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ساری کائنات کو، تو وہ کریشنزم کو ایوولوشن کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدم جو پیدا ہوئے وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن خود انسان کے اندر ارتقاء ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پرانی اسپیشیز سے تبدیل ہوتا ہوتا ڈیولپ ہوتا وہ انسان بن گیا ہو، بلکہ وہ انسان مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوا اور پھر کچھ مراحل سے گزر کر وہ اس قابل ہوا کہ موجودہ انسان بن جائے۔ یہ ایوولوشن کی جو فاسلز کی ڈسکوریز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کا ایک سلوشن تو بنتا ہے کہ جو نیاندرتھالز تھے یا اس طرح کے دوسرے انسانی اقسام تھیں وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں کہ پہلے شروع میں انسان ہی بنائے گئے لیکن وہ مکمل انسان نہیں تھے، اور پھر ایک اسٹیج پہ آ کر جس کو تسویہ کا نام دیا جاتا ہے، میرے استاد گرامی کی یہ رائے ہے، تو وہ پھر تسویہ کے مراحل میں آ کر پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چن لیا۔ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تسویہ اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے دو کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی۔ اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا۔ قرآن مجید کا بیان پہلی چیز کے ہرگز خلاف نہیں، بلکہ جس وقت قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدائی انسان مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل کو پہنچا، تو گویا وہ فاسلز کے اس ریکارڈ کی تائید ہی کر رہا ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ انسان کسی حیوانی نوع سے تبدیل ہو کر وجود میں آنے والا ایک ترقی یافتہ جانور ہے، یہ بات قرآنی بیان کے خلاف ہے، مگر یہ کوئی مسلمہ حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے جسے ملحدین ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ کوئی مسلمہ سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ کچھ مشاہدات کی بنیاد پر کیا جانے والا ایک انسانی قیاس ہے۔ حقیقت وہی ہے جو عالم کے پروردگار نے بیان کی ہے، اور جو فاسلز کے ریکارڈ کی ایک دوسری معقول توجہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق انسان پہلے ہی دن سے انسان کے طور پر پیدا ہوئے، گرچہ ان کا ابتدائی قالب موجودہ انسان سے بہت مختلف تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ قالب بہتر ہوا اور موجودہ انسانوں کی شکل میں آ گیا۔ قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں یہ فاسلز ان ابتدائی انسانوں کے ہیں جو براہ راست مٹی سے پیدا ہو رہے تھے یا بعد میں جنسی ملاپ سے آگے بڑھے، یعنی یہ موجودہ انسان سے پہلے کے انسانوں کے ڈھانچے ہیں۔ انسان کے بندروں جیسی کسی مخلوق سے پیدا ہونے کے حق میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسانوں اور چمپینزیز کا جین بے حد قریب اور باہم مشابہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جینز پر تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا تو پورا قالب ہی حیوانی ہے۔ ہمارا خون، دل، گردے، پھیپھڑے اور تمام اعضاء حیوانی ہیں۔ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کا حیوانی قالب مٹی سے اٹھایا ہو تو اس وقت اس کی تخلیق کے لیے انسانوں سے ملتے جلتے اور پہلے سے موجود کسی حیوان کا جین استعمال کر لیا ہو۔ اس میں کیا چیز خلاف علم و عقل ہے؟
किसी दूसरे सैयारे से कोई मखलूक आए और मिलती जुलती दो गाड़ियां देखे तो मुमकिन है कि ये समझे कि नई गाड़ी पुरानी गाड़ी से निकली है, लेकिन ये उसका फहम होगा जो बिलाशुबा गलत है। हकीकत हम सब जानते हैं कि नई गाड़ी पुरानी गाड़ी से नहीं निकली, बल्कि नए मॉडल की गाड़ी बनाते वक्त पुराने मॉडल की गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले बेशतर तसव्वुरात ले लिए जाते हैं। जिस खुदा ने ये अजीम कायनात और तमाम जानदार बनाए वो कुछ भी कर सकता है। चाहे तो इंसान की तख्लीक के लिए खुसूसी तौर पर नए जीन्स बना दे और चाहे तो पुराने जानवरों के जीन्स इस्तेमाल कर ले। उसने अगर ऐसा किया है तो साइंसी इल्म इसकी तरदीद हरगिज नहीं करता। कुरान मजीद किसी इंसान ने घर बैठे नहीं बनाया, ये उस हस्ती ने नाजिल किया है जिसका कहना है कि ज़मीन और आसमान मैंने बनाए हैं। उसी ने पहाड़ और दरिया बनाए, आसमान से बरकतों वाला पानी बरसाया और इस पानी से बाग और फसलें उगाई। ताहद्दे नज़र फैला हुआ समंदर और उसके ऊपर चमकता सूरज बनाया। इसी खुदा ने रोज़ व शब, चाँद और तारे, गर्ज ये पूरी कायनात और इसमें कारफरमा हैरत अंगेज़ कवानीन बनाए। सबसे बढ़कर माद्दे से हयात और हयात से शऊर भी उन्होंने पैदा किया। वो अगर पहली दफ़ा इंसान को मिट्टी से पैदा करने का फैसला कर लें तो अक़ली तौर पर कौन सी रुकावट उनकी राह में हाइल हो सकती है। वो अगर दूसरी दफ़ा भी इंसान को इसी मिट्टी से उठाकर दोबारा जिंदा कर दें तो इसे मानने में अक़ली तौर पर क्या चीज़ गलत है। एक सवाल ये भी किया जाता है कि इंसान को खुदा की खुसूसी तख्लीक क्यों माना जाए। इस सवाल का जवाब इल्मी तरीके पर भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर तरीका अमली तरीके पर इस सवाल का जवाब देना है। इस मकसद के लिए हम बादशाही मस्जिद लाहौर चलते हैं। ये बादशाही मस्जिद है जो इंसानी फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इसे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने मरहटों के ख़िलाफ़ अपनी एक फ़तह की यादगार के तौर पर 1673 ईस्वी में तामीर कराया था। अपनी तामीर से लेकर अगली 3 सदियों तक इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की हैसियत हासिल रही। मुग़ल फ़न तामीर के इस शाहकार के मुताल्लिक़ चंद बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। औरंगज़ेब ने इसका ख्याल मेमारों के सामने रखा। मेमारों ने इसके मुताबिक मस्जिद का वो नक्शा बनाया जो फ़न तामीर के मेयारात के ऐन मुताबिक इतना पायदार था कि 3 सदियों बाद भी मस्जिद अपनी जगह मौजूद है। इसके डिज़ाइन में रूहानियत, खूबसूरती और अज़मत तीनों ही जमा है। मजदूरों ने इस नक्शे के मुताबिक 2 बरस में अपने हाथों से एक एक ईंट को लगाकर इसकी तामीर को मुकम्मल किया। जाहिर है कि इस अमल में उनको मुआवजा दिया जाता रहा और आखिरकार इसमें इबादत का वो अमल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये मस्जिद अपनी तामीर में और अपनी तारीख में कई पहलुओं से इंसान का एक तारुफ करा रही है। आइए देखते हैं वो पहलू क्या है। इंसान में अपनी हस्ती का एहसास और बका का जज्बा पाया जाता है। इसीलिए आलमगीर ने अपनी फतह की यादगार के तौर पर यह मस्जिद बनवाई। इंसान के अंदर एक रूहानी हिस्स पाई जाती है जो उसे अपने माबूद का शऊर और उसकी इबादत में सुकून देती है। इसीलिए इस मस्जिद की तामीर हुई और इसीलिए लोग यहाँ इबादत करने आते हैं। इंसान के अंदर गैर मामूली अक़ली सलाहियतें पाई जाती हैं जिनकी बुनियाद पर वो सोचता, मंसूबा बनाता,
تجزیہ و تحلیل کرتا اور تصور و تخیل کی دنیا آباد کرتا ہے۔ مسجد بننے سے قبل اس کی پائیدار عمارت کا ڈیزائن اسی بنیاد پر وجود میں آیا۔ انسان اپنے ذہن کے خیال اور تصور کو دوسرے انسانوں تک گفتگو کے ذریعے سے منتقل کرتا اور ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے۔ اسی لیے معماروں نے اس ڈیزائن کے عین مطابق مزدوروں سے عمارت تعمیر کرائی۔ انسان میں خیر و شر کا تصور اور عدل و انصاف کی طلب پائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر بادشاہ وقت نے مزدوروں کو ان کی مزدوری دی تھی اور آج کے دن تک یہاں ملازم لوگوں کو ان کے کام کے صلے میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ انسان میں ذوق جمال پایا جاتا ہے۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی اور جمال و کمال کے لیے مشہور ہے اور اسی لیے آج تک لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اگر انسان کی جسمانی ساخت ایک خاص طریقے کی نہیں ہوتی تو یہ مسجد وجود میں آ سکتی نہ۔ عالمگیر اور اس کی سپاہ ان ہاتھوں سے مختلف قسم کا اسلحہ استعمال کر کے فتح حاصل کر پاتے۔ اسی بادشاہی مسجد کے عین سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار ہے۔ عالمگیر کے جن ہاتھوں نے اسلحہ چلایا، مزدوروں نے مسجد تعمیر کی، انہی کو استعمال کر کے علامہ اقبال نے لافانی اشعار کہے۔ بادشاہی مسجد اپنی ذات میں اس بات کا اعلان عام ہے کہ انسان خدا کی ایک خصوصی تخلیق ہے۔ نگاہ شاک میں آ پردائے گماں سے نکل۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے یا ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں اور ایک دائرے میں ہر سمت گھومنے کی صلاحیت نہ رکھتے، اگر انگلیاں مڑ نہ سکتیں، اگر ہاتھوں میں انگوٹھا نہ ہوتا جو ہاتھوں کو غیر معمولی گرفت دیتا ہے، اگر انسان سیدھا نہ کھڑا ہو سکتا، اگر انسان اپنے جسم کو مختلف طریقوں سے موڑ نہ سکتا اور ان جیسی دیگر بہت سی خصوصیات جسم انسانی میں نہ ہوتی تو پچھلی تمام چیزوں کے باوجود انسان مسجد بنا پاتا نہ بہت سے وہ کام کر پاتا جو وہ اب کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال نماز ہے، جس میں انسان کا جسم ہر جوڑ کو استعمال کرتے ہوئے بندگی کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں یعنی خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا ہے تو اس بات کو ماننے میں کوئی عقلی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ خدا کا انکار کرنے والے انسان کو ایک ترقی یافتہ حیوان کہتے ہیں اور تمام اعلیٰ انسانی خصوصیات کی توجیہ کے لیے ارتقاء کا لفظ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک باطل فلسفہ ہے جو اس سوال کا کوئی معقول جواب دینے سے مکمل طور پر قاصر ہے کہ اگر انسان محض ایک ترقی یافتہ حیوان ہے تو جینیاتی طور پر انسان سے قریب دیگر جانور تہذیب و تمدن اور علم و فن کی وہ دنیا بنانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے جو انسان نے بہت مختصر وقت میں بنا لی ہے۔ انسان اور اس کے کزن کہلائے جانے والے حیوانوں کا یہ فرق اس حقیقت کے باوجود ہے کہ وہ جسمانی طور پر انسانوں جیسے اور انسانوں سے بہت پہلے سے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ اگر یہ انسانی برتری اس کے بڑے دماغ کا نتیجہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیگر جانوروں اور خاص طور پر انسان جیسی ساخت رکھنے والے بندروں کی مختلف اقسام یا پرائمیٹس کے پاس یہ بڑا دماغ کیوں نہیں ہے؟
حتیٰ کہ 99% انسان جیسے جینز رکھنے والی چمپینزیز کی بنسبت انسانوں کا دماغ 3 گنا بڑا ہے۔ جینز کی یکسانیت کے باوجود اتنے بڑے فرق کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان خدا کی ایک خصوصی تخلیق ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کی امتحانی اسکیم کے تحت موجود ہے۔ جس خدا نے یہ پوری کائنات بنائی اور اس زمین کو انسان کا مسکن بنانے کے لیے یہاں خصوصی لائف سپورٹنگ سسٹم بنایا، اسی خدا نے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو وہ خصوصیات بھی دی ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے بہت سی خصوصیات اس کے حیوانی الاصل ہونے کا نتیجہ ہیں، جیسے بھوک اور جنس کی جبلتیں۔ بہت سی خصوصیات اس خاص انسانی قالب کی وجہ سے ہیں جو اس کے نوک پلک سنوار کر اسے بہترین ساخت پر بنانے سے پیدا ہوئیں، جیسے سیدھا کھڑا ہونا، ہاتھوں کی بناوٹ اور ان کا آزاد ہونا، جانوروں کی طرح جسم پر بالوں کا نہ ہونا وغیرہ۔ بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو روح پھونکنے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ روح پھونکنا ایک خدائی امر ہے جس کی حقیقت سمجھنا تو ممکن نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو خصوصیات پیدا ہوئیں انہیں قرآن بیان کر دیتا ہے، جیسے اپنے حیوانی وجود سے بلند تر اپنی ہستی کا احساس، غیر معمولی عقلی صلاحیتیں، روحانیت، خیر و شر کا شعور، ذوق جمال وغیرہ۔ انسانی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک خصوصی تخلیق ہے جسے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس امتحان میں وہ اپنے حیوانی تقاضوں کے باوجود اپنے شرف انسانیت کو باقی رکھے، اس کا ضمیر اسے خیر و شر کے تقاضوں کے مطابق ایک خدا پرستانہ اور اخلاقی زندگی گزارنے پر آمادہ کرے، اس کی انا ایک چھوٹے خدا کی شکل میں اس کے اندر کار فرما ہو کر اسے کائنات کے اصل خدا کا تعارف کرائے، اس کا روحانی وجود خالق کائنات کی تلاش میں رہے، اس کی عقل اور شعور انفس و آفاق کی نشانیوں کا تجزیہ کر کے اسے سچائی تک پہنچنے میں مدد کریں، حواس سے ملنے والے علم کو عقلی مسلمات میں بدلنے کا ملکہ اسے غیب میں پوشیدہ خدا پر ایمان کا راستہ دکھائے، اس کا ذوق جمال جنت کی ابدی بادشاہی کو اس کا آئیڈیل بنا کر رکھے۔ یہ سب چیزیں مل کر انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انہی خصوصیات کا نتیجہ ہے کہ اپنے ظہور کے فوراً بعد انسان لاکھوں کروڑوں سال سے موجود دیگر مخلوقات پر نہ صرف غالب آ گیا بلکہ دھرتی کے خشک و تر پر حاکم ہو گیا، جس کے بعد اس کا وہ امتحان شروع ہو گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ہے اس میں انسان کی رہنمائی کا آخری بندوبست یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کی براہ راست رہنمائی کی ہے۔ الہامی صحیفوں کے مطابق پہلے 2 انسان آدم و حوا تھے۔ یہ ممکنہ طور پر ماضی میں کسی وقت رونما ہونے والے کسی بڑے حادثے کے بعد بچنے والے ہومو سیپین 2 انسان تھے جو جسمانی لحاظ سے بہترین ساخت میں آ چکے تھے۔ ان میں روح پھونکی گئی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطبت کا شرف بخشیں اور انسانوں کے عظیم دشمن کے مقابلے میں ان کی رہنمائی کریں۔ انسانیت کا یہ عظیم دشمن کون ہے اور انسانوں کو خدا سے ملنے والی رہنمائی کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم انسان کی کہانی کی اگلی ایک ساتھ میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔